السلام علیکم دوستو آج 14 اگست ہے اور ہمارے پاکستان کو الحمدللہ 72 سال ہو گئے بنے ہوئے، اور میں آج موجود ہوں. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں بابا جی اشفاق صاحب کی قبر پہ. اور یہ کتاب چکر چولے یعنی کہ افکار کا ایک تسلسل ہے. اس میں سے آج میں آپ کو ایک مضمون سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے مرنا تو ہے. آج ہم فجر کی ادائیگی کے بعد صبح کی واک کے لیے گلشن پارک پہنچے. روشنی ابھی رات کا سینہ چیرنے کی کوشش میں تھی. خنکی تھی مگر کم. ہوا سرکاری بس کی مانند سست روی سے چل رہی تھی. ہوا کی بھی خوب رہی، حق میں ہو تو رحمت، مخالف ہو تو زحمت. ہوا کا لفظ محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے، ارے میاں بہت ہواؤں میں ہو آج کل. ہوا نظر تو نہیں آتی مگر ہے بڑے کام کی چیز. نہ نظر آنے والی اس درویش ہوا نے آج مجھے ایک سبق سکھایا. واک کرتے بھی 10 منٹ گزرے تھے کہ یکدم تیز ہوا چلنے لگی. بادل آوارہ بھنوروں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے. سورج کی چمکتی پیشانی پہلے مدھم ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا سرخ چہرہ چھپ گیا. اندھیرا سا چھا گیا. تیز ہوا نے پارک کا منظر بدل ڈالا. یہ نومبر کا مہینہ تھا. پرندے چہچہانے لگے. چیل اور کوے آپس میں گفتگو کرنے لگے. چیل بولی، سردی کی آمد کا اعلان ہو چکا، اب کچھ رزق ذخیرہ کر لو. کوا بولا، ہیش انسانوں والی باتیں نہ کر. ایک کھلتی کلی نے پھول سے کہا، ہوا میری کمر توڑ ڈالے گی. پھول نے کہکا لگایا اور بولا، فنا سے ڈرتی ہو جو آگے رہنی ہے. میں نے پرندوں اور پھولوں کی گفتگو کو بے معنی سمجھا اور آگے بڑھ گیا. واک کرتے لوگوں کے چہرے مسرور ہو گئے. پنچھی آسمان میں پکڑم پکڑائی کھیلنے لگے. پارک میں موجود دھند چھٹ گئی. درخت اس طرح جھومنے لگے جیسے غریب کسان فصل پکنے پر جھومتا ہے. تیز ہوا کے ایک جھونکے کی آمد نے سارا منظر بدل کر رکھ دیا. خون کی جسم میں اترنے لگی. یک لخت پارک جنت کا نظارہ پیش کرنے لگا. جھیل کی سطح پر ہوا نے ارتعاش پیدا کر دیا تھا. جھیل کا پانی کناروں سے بغل گیر تھا اور سرما کی آمد پر مجھے مبارکباد دے رہا تھا. ہوا کی سرسراہٹ کانوں کو بھلی لگنے لگی. ایک چڑیا نے پیڑ کی شاخ سے بلند آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، افتخار افی، ہوا کے جھونکے نے کیا تجھے محظوظ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں، شاد ہوں. چڑیا نے سورہ رحمان تلاوت کرتے ہوئے پوچھا، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے؟ میں نے کہا، کسی کو نہیں. چڑیا بولی، پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ میں شرمندہ ہوا اور سر جھکا کے آگے چل دیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. میری نظر ایک درخت پر پڑی. بڑا دل فریب منظر تھا. تیز ہوا کی وجہ سے خشک اور زرد پتے زمین پر گر رہے تھے. میں نے خیال کیا کہ افسوس کہ یہ پتے اپنے مسکن سے جدا ہو گئے. عقل نے مداخلت کی، بھائی افسوس کاہے گا، ان پتوں کی عمر پوری ہو چکی تھی، سو جھڑ گئے. میں نے عقل کی بات پر آمنا صدقنا کہا اور آگے بڑھ گیا. چند قدم چلا تھا کہ ایک منظر نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. ساری عقل دھری کی دھری رہ گئی. ایک نیم کے درخت سے تیز ہوا کے باعث پتے جھڑ رہے تھے اور سب کے سبز تھے. ان میں کوئی زرد اور سوکھا ہوا پتا نہ تھا. سبز پتوں کو زمین پر گرتا دیکھ کر میں دیکھ رہا تھا. عقل دور، بہت دور منہ لپیٹے کھڑی تھی اور ایک آواز کانوں میں گونج رہی تھی، کچی لے جائے پکی لے جائے رب کی مرضی. سبز پتوں نے موت کو گلے لگا لیا صرف میری خاطر کہ میں جان سکوں موت کے لیے عمر شرط نہیں. میں پارک کے اس دلکش منظر سے باہر نکل آیا. گاڑی چلا رہا تھا. گاڑی کے شیشے پر بارش کی کنمن جاری تھی اور ایک موسلا دھار برسات میرے اندر بھی ہو رہی تھی جو صرف میں محسوس کر سکتا تھا. اور سوچ رہا تھا کہ سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے کچھ معلوم نہیں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.